عزیزان ملت اسلامیہ، رات کی تاریکی ہے، دونوں بھائی تھکے ماندے ہیں، کھانا کھا کر کے سو گئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، سفر کر کے پیروں میں چھالے پڑ چکے ہیں، تھکان کی وجہ سے آنکھیں لگ چکی ہے، رات کی تاریکی ہے۔ وہ حارث بدبخت جو ہے حضرت محمد ابراہیم کی تلاش کر کے گھوڑا مر چکا ہے، تھکے ماندے اپنے گھر میں آتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا کہ ابن عبید اللہ بن زیاد نے جو ہے اعلان کیا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کے دونوں فرزند کو پکڑ کر میرے پاس لائے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا، لہٰذا میں ان کی تلاش میں گیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ محب اہل بیت کہتی ہے کہ اے بدبخت اپنی پاس آ جا، اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ کو نہ رنگ، کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ نبی کائنات جب تجھ سے جواب پوچھیں گے تب تو کیا جواب دے گا؟ وہ کہتا ہے کہ تو نہیں جانتی ہے، تو سائڈ ہٹ، مجھے کھانا دے، میں تھک گیا ہوں، بھوک لگی ہے۔ کھانا نکالتی ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر سفر کے تھکان کی وجہ سے آنکھیں لگ جاتی ہے۔ حضرت محمد و ابراہیم بھی جو ہے تھکے ہوئے ہیں، آنکھیں لگ چکی ہے۔ اتنے میں خواب میں حضرت محمد دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت محمد کے خواب میں آتے ہیں، اور حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، حضرت ماں فاطمہ طیبہ طاہرہ ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر جو ہے سب کے سب جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنت کے باغات میں ہیں، اور بابا جان حضرت امام مسلم بن عقیل سے سب کوئی پوچھ رہے ہیں کہ اے مسلم، تم تو چلے آئے، تم نے اپنے دونوں شہزادوں کو ظالموں کے حوالے کیوں کیا ہے؟ حضرت مسلم پیارے آقا کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دے رہے ہیں کہ نانا جان وہ دونوں بھی آنے والے ہیں، اے نانا جان وہ دونوں بھی آنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ گواہ ہے، حضرت محمد زارو قطار روتے ہوئے نیند سے بیدار ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ابراہیم اٹھ، بھائی ابراہیم اٹھ جا۔ حضرت ابراہیم جب اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، فوراً گلے سے گلے لگاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ابھی خواب میں نانا جان کو دیکھا ہے، میں نے نبی آخر الزماں کو دیکھا ہے، میں نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھا ہے، میں نے دادی فاطمہ کو دیکھا ہے، میں نے چاچا حضرت امام حسن کو دیکھا ہے، اور بابا جان کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ اور جو ہے بابا جان سے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اے مسلم تم تو چلے آئے، دونوں شہزادوں کو ظالم کے حوالے کیوں کر دیے؟ تو بابا جان جواب دے رہے ہیں نانا جان کو کہ اے نانا جان دونوں شہزادے بھی آنے والے ہیں، اے بھائی اب ہمارے بھی شہادت کا وقت آ چکا ہے۔ اے بھائی اتنا سننا تھا کہ حضرت محمد رو پڑتے ہیں اور کہتے کہ بھائی جان اب یہ بھی میں نے بھی خواب میں وہی دیکھا ہے، میں نے بھی نبی آخر الزماں کو دیکھا ہے، میں نے بھی دادا علی کو دیکھا ہے، میں نے بھی دادی فاطمہ کو دیکھا ہے، میں نے بھی چاچا حسن کو دیکھا ہے۔ سب کوئی بابا جان سے سوال کر رہے تھے، بابا جان کہہ رہے تھے کہ وہ دونوں بھی آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر یہ کہہ کر کے دونوں چمٹ جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ یہ حارث بدبخت کے کان تک آواز پہنچتی ہے، فوراً نیند سے بیدار ہوتا ہے، ظالم جو ہے اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اہل بیت کے چاہنے والی ہے، جان لٹانے والی ہے، اپنی جان نچھاور کرنے والی ہے عورت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کہتی ہے کہ کہیں سے نہیں، سو جائیے، محلے میں کوئی بچہ رو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، پھر حارث سو جاتا ہے، پھر رونے کی آواز آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، پھر رونے کی آواز آتی ہے، پھر حارث اٹھتا ہے اور بڑھ کر جو ہے اس کمرے کی طرف جاتا ہے تو آواز رونے کی ان کے ہی گھر سے آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا، دروازہ نہیں کھول رہی ہے، اصرار بھی اصرار کیا جا رہا ہے۔ آخرکار اس کمرے کا جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما
वहाँ पर मौजूद है। इतना देखना था कि यह बदबख्त जो है शैतान सवार है, उसने फौरन आप दोनों के चेहरों पर थप्पड़ मारा और आप दोनों को सांप में बांध दिया और कहा कि हमने तुम्हारी तलाश में अपने घोड़े को भी खो दिया है और तुम मेरे घर में आकर के ऐश की नींद सो रहे हो। अल्लाह अकबर। जितना अब रोना है रो ले सुबह तक, और फिर जो है दरवाजे को बंद कर देता है। सुबह की सफेदी नमूदार होती है, बदबख्त उठता है, दोनों शहजादों को बाहर निकालता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख गवाह है। और जो है इसीलिए शायर ने कहा है कि जैसा करोगे, जो है शायर ने कहा है, न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यह हारिस बदबख्त दोनों शहजादों को लेकर के जब निकलता है, उसकी बीवी सामने आती है और कहती है कि अगर कुचलना है तो हमको कुचल दे, लेकिन दोनों शहजादों को कुछ ना कर। इन दोनों शहजादों के खून से अपने हाथ को ना रंग, कल क़यामत के दिन उसके नाना को जवाब देना होगा। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी को जवाब देना होगा। ये नबी के खून है, ये नबी के आल है, इनके खून से अपने हाथ को ना रंग। शैतान सवार है, बीवी को धक्का मारा, खंबे से जाकर के टकराती है, लहूलुहान हो जाती है, गशी तारी हो जाती है। ये लेकर के जो है फिर निकलता है, फिर बीवी होश में आती है, फिर रोकना चाहती है, फिर बदबख्त ने बीवी को धक्का मारा, दीवार से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। और हज़रत मोहम्मद इब्राहीम को लेकर के नहरे फुरात के किनारे आ जाते हैं, आ जाता है ये बदबख्त। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख गवाह है। नहर फुरात के किनारे जैसे ही आता है, उसकी बीवी फिर होश में आती है, भागते भागते अपने शौहर को पकड़ लेती है। शौहर धक्का मारता है, गिरती है, फिर उठती है। तलवार जब इस बदबख्त ने निकाला, फौरन आकर के हाथ पकड़ लेती है, मन्नतें करती है, आजिज़ी करती है शौहर के सामने, क्या अभी भी वक्त है, सुधर जा, संभल जा, अपने ईमान और अकीदे को बचा ले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन बदबख्त ने ना माना, अपनी बीवी को जोरदार धक्का दिया और फिर तलवार जब म्यान से निकाला तो हजरत इब्राहीम की तरफ, यानी छोटे भाई की तरफ जब तलवार बढ़ाया तो फौरन हजरत मोहम्मद कहते हैं, अल्लाह अकबर, नवासे रसूल का आलम देखो, आले नबी है, अल्लाह अकबर, आले नबी को कत्ल किया जा रहा है। हजरत मोहम्मद कहते हैं कि मैं छोटे भाई को तड़पते हुए अपने सामने नहीं देख सकता हूँ, लिहाजा पहले मेरी गर्दन मारते। इतना कहना था कि हजरत इब्राहीम यानी छोटे भाई कहते हैं कि मैं अपने भाई को खून में तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ, पहले मेरे गर्दन को उड़ा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हौज़े कौसर पर प्यारे आका अपने नवासों के लिए, अपने लाडलों के इंतजार में है, जन्नत में अपने लाडलों के इंतजार में है। और यहाँ उनके लाडलों को कितना जुल्म किया, उनके लाडलों पर कितना जुल्म किया जा रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दोनों भाई कभी कह रहे हैं, कोई बड़ा भाई कह रहा है कि पहले मेरे गर्दन को उड़ा दे, मैं छोटे भाई को तड़पते नहीं देख सकता। छोटे भाई कह रहे हैं कि पहले मेरे गर्दन को उड़ा दे, मैं बड़े भाई को तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस बदबख्त ने तलवार हवा में लहराया और एक ही बार में दोनों भाइयों के सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और फिर इस बदबख्त ने क्या किया कि दोनों भाई के जिस्म मुबारक को नहरे फुरात में डाल दिया। अल्लाह अकबर, नहरे फुरात में डाल दिया और दोनों के सर मुबारक को एक बोरी में थैले में भर लिया और इब्ने ज़ियाद बदनहात के पास गया और ले जा करके उनके सामने रखा। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ये क्या है? कहा कि ये आपके दुश्मनों का सर है। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मेरे दुश्मन का सर? कहा कि हाँ। कहा कि मेरे दुश्मन कौन? कहा कि ये मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटों का सर है, लिहाजा मैं इनाम के लिए आया जो आपने ऐलान किया था। इधर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने यजीद को खत लिखा कि मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटों को कैद कर लिया गया है, अब इन दोनों को क्या किया जाए? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہا ہے، اتنے میں یہ بدبخت سر حضرت امام محمد و امام ابراہیم کو لے کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے۔ ابن زیاد بالکل غضبناک ہوتا ہے اور کہا کہ تمہیں ان کے گردن مارنے کے لیے کون کہا؟ تو اس بدبخت نے کہا کہ مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں ان دونوں کو وہاں سے یہاں تک لے آتا تو گاؤں والے ہم سے چھین لیتے اور مجھے انعام نہ ملتا۔ عبید اللہ بن زیاد بدرحاد نے کہا کہ اگر تم کو اتنا ہی ڈر تھا تو تم تو ہے خبر بھیجتے، ہم لشکروں کے ذریعے سے منگا لیتے، اگر یزید نے دونوں کو زندہ مانگا تو ہم کیا دیں گے؟ یہ کہہ کر کے عبید اللہ بن زیاد نے ایک جو ہے میں لوگوں کی طرف دیکھا، اتنے میں ایک مقاتل نامی ایک شخص تھا، اس کو بلا کر کے جو ہے کہا کہ اس کے گردن کو اس کے جسم سے الگ کر۔ وہ شخص آتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور حارث کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیتا ہے، پھر نار کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور کہنے والے نے کہا ہے کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام مسلم کی شہادت ہو گئی ہے، حضرت محمد ابراہیم کی شہادت ہو گئی ہے۔ امام ابھی بے خبر ہے، اس کی ابھی خبر امام کو نہیں ملی ہے۔ امام جو ہے مکہ المکرمہ سے جو ہے مقام کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز تفصیلی گفتگو پھر جو ہے محرم کی 10 تاریخ کو ہوگی، اور انشاءاللہ یہ وینکٹیشور کالونی میں محرم کی 10 تاریخ کو بعد نماز مغرب احمد بھائی کے گھر پر ہوگی، وہاں پر آپ حضرات سماعت کریں گے۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ جیسا دنیا میں کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ویسا ہی بدلا دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ساتھ میں مسلمان بنایا، وہ بھی مسلمان بنایا تو اپنے پیارے نبی کی امت میں بنایا، اور پھر مسلمان کے ساتھ میں ڈھونگی مسلمان نہیں بلکہ محب اہل بیت یعنی اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں پر میں رک کر کے ایک میسج اور بھی آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا، کیونکہ جگہ جگہ پر یہ خرافات ہے عزیزان ملت اسلامیہ، وہ یہ ہے کہ جو علموں کے نام پر اور پیراں جو بیٹھاتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ امام حسین کی محبت میں کر رہے ہو، اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہو، تو اے ظالم سن، تو حسینی نہیں ہے، حسین کی محبت میں نہیں بلکہ یزید کی محبت میں کر رہا ہے، یزید کی محبت میں کر رہا ہے۔ حسینیوں کا کام یہ نہیں کہ فضول خرچی کرے اور پاگل پن دکھائے، انگار میں کودے، چھلانگ لگائے، یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے، یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ اگر واقعی حسینی ہو تو سچا حسینی بن جاؤ، ایسے جو ہے خرافات سے باز آ جاؤ، ایسوں میں پیسہ خرچہ کرنے سے باز آ جاؤ۔ اور میں آپ تمامی حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر آپ کے گھر پہ چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ ان کے پیروں میں پانی ڈالتے ہیں اور چندہ دیتے ہیں تو آپ گنہگار ہیں، کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ میرے نواسوں کو جب میدان کربلا میں قتل کیا گیا تھا، یزیدیوں نے خوشیاں منایا تھا، اور پھر جو ہے اسی خوشیوں کو تم لوگوں نے منایا تھا، تو کیا جواب دو گے؟ اس میں حصہ لیا تھا۔ آپ کے گھر میں آپ کا باپ مر جائے، آپ کا دادا مر جائے تو انگار میں سال بھر کے بعد میں کودو گے، چھلانگ لگاؤ گے، ڈھول بجاؤ گے، ان کی مورتی بناؤ گے؟ نہیں بناؤ گے، کیونکہ اگر ایسا کر لیا تو جوتے سے لوگ ماریں گے۔
اور پھر یہ نام کہ امام حسین اس کے جسم میں آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شیطان جسم میں سوار ہوتا ہے، کتوں کی طرح بھوکنا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے کہ امام حسین آیا ہے۔ ایسوں کے فریب میں نہ آنا، ایسا شخص ملے تو اسے مارو، پیٹو اسے، کیونکہ یہ بدبخت ہے، یہ ظالم ہے، یہ یزیدی ہے، یہ قوم کو گمراہ کرنے والا ہے۔ ایسے گمراہ بددین بدعقیدہ بد مذہب سے بچو، سچا پکا محب اہل بیت بنو، سچا حسینی بنو۔ ارے اللہ نے دولت دیا ہے تو عاشورہ کے دن گھر میں اچھا کھانا بناؤ، اپنے اولاد کو اچھے کپڑے پہناؤ، ساتھ ساتھ میں غریبوں میں کھانا تقسیم کرو، جن کو کھانا نہیں مل رہا ان کو کھانا تقسیم کرو، جن کے گھر میں چھت نہیں ہے اس کے گھر میں چھت ڈال دو، جس کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اسے ایک جوڑے کپڑا پہنا دو۔ یقیناً حسین کی محبت میں یہ کام کرو گے، حسین راضی ہوں گے، حسین راضی ہوں گے تو حسین کا نانا نبی آخر الزماں راضی ہوں گے، نبی آخر الزماں راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ زیادہ تفصیلی گفتگو اس پر نہ کروں گا، بس مفہوم سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حسین سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنا ہے، نبی سے محبت کرنا حسین سے محبت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مفہوم ہے، یاد رکھنا۔ اور پھر نبی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں، غور سے سننا، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی حسین سے محبت کر۔ اور پھر نبی آگے فرماتے ہیں کہ جو بھی حسین سے محبت کرے اے اللہ اس سے بھی محبت کر۔ سمجھ میں آیا؟ نبی حسین سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے نبی عرض کرتے ہیں کہ اللہ تو بھی حسین سے محبت کر لے، اور جو حسین سے یعنی میری امت جو حسین سے محبت کرے گی مولا تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو حسین سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حسین سے بغاوت کرو گے رب تم سے ناراض ہوگا، رب سے جنگ کرنا ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ایسی خرافات سے بچنے کی کوشش کرو، نہ ایسی جگہ پر چندہ دو، نہ ایسی جگہ پر جاؤ۔ ایسا کوئی اگر ملے اور کوئی کہے تو اسے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا تھپڑ نکالو اور سیدھے منہ پہ جانے دو، کیونکہ حسین پاک ایسے ناپاکوں کے جسم میں ان کی روح نہیں آتی ہے، اور مومن کی روح کسی کے جسم میں نہیں جاتی، یہ دھیان رکھنا۔ شیطان سوار ہوتا ہے، جنات سوار ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ شیطان ہے، اور شیطان ایسے موقعوں کا تلاش کرتا ہی ہے کہ موقع ملے اور ہم جو ہے اپنے کارنامے دکھائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ایسے خرافات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا حسینی بنائے۔ اے پروردگار ہمارے بولنے میں اور سامعین کے سننے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں جو کچھ بھی میں نے عرض کیا ہے پروردگار، اس کے اگر اہل بیت اطہار کی شان میں ذرہ برابر بھی ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے مولا، تو ہم تیرے مسجد میں تیرے گھر میں کھڑے ہو کر کے تجھ سے مولا معافی چاہتے ہیں۔ مولا استغفار کرتے ہیں، ہمارے استغفار کو قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔